تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس میں تھا کہ تورات کو احکامات کو پھیلاؤ، اللہ کی احکامات کو خوب پھیلاؤ۔ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ ان کے لیے تھا کہ تورات کی آیات کو لکھ لکھ کے اپنے گھر کی دروازوں کی دہلیزوں کے اوپر لکھ کے رکھو، درختوں پر لکھ کر رکھو، تاکہ تمہیں ریمائنڈر ملتا رہے۔ اتنا زیادہ ان کے اندر تھا، لیکن انہوں نے اس کا کچھ حال سے حال کر دیا۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں۔ ان کانچ کے ٹکڑوں کو حقیقت مت سمجھنا، سینس آف اچیومنٹ مت آئے دنیا کے کام کر کے۔ اصل سکون، اصل جنت کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاں ملے گا۔ اصل سٹریس فری زون جنت ہے۔ صرف دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو سٹریس فری زون بن جائے۔ تو اللہ کی آیات کو کم قیمت پر نہ بھیج دینا، ان دنیا کی نعمتوں کو کامیابی مت سمجھنا، ان دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد تمہیں سینس آف اکمپلشمنٹ نہ آنے لگ جائے۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ان آیات کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ جو اب آیات آ رہی ہیں آیت نمبر 190 سے اس سورت کے اختتام تک، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہوش مند لوگ کون؟ جن کے پاس اولو الالباب ہے، لب ہے۔ لب کہتے ہیں عربی زبان میں عقل کو، ایسی عقل جو آپ کو مشاہدہ کرا کے درست حقیقت تک پہنچا دے۔ اللہ نے کائنات کو آبزرو کرنے کو کہا، اللہ نے کائنات کو انفر کرنے کو کہا۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان جس طرح جنت کے حقدار بنے، اسی طرح مسلمان دنیا کے بھی حقدار بنے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان کامیاب ہوں، اللہ چاہتا ہے مسلمان سائنٹسٹ ہوں، اللہ چاہتا ہے مسلمان کامیاب ڈاکٹر ہوں، مسلمان کامیاب انجینئر ہوں، مسلمان فائنانس میں آگے جائیں، مسلمان مارکیٹنگ میں آگے جائیں۔ اللہ یہ سب چاہتا ہے، اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آس پاس کی زمین پر تھوڑا سا تم وقت تو لگاؤ، آبزرو تو کرو۔ پھر آگے آیت میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی سائنٹسٹ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ کیا بہترین کمبینیشن ہے۔ دنیا کا علم بھی ہے ان کے پاس، اس لیے کائنات پر غور کرتے ہیں، ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھ کر اپنے نئے نئے مشاہدات سامنے لاتے ہیں، اپنی دنیا میں مختلف فزکس کی تھیوریز جو ہیں ان کو انوینٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بہترین کمبینیشن، جہاں پر علم ایکوائرڈ نالج بھی ہو اور ریویلڈ نالج بھی ہو۔ اللہ کا ذکر ان کو انسپائر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آخر نیوٹن کو کائنات کے ایک عمل نے انسپائر کیا تھا نا، درخت سے پھل سیب اس کے سر پر گرا، اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ آپ اور میں اپنے سامنے حالات دیکھتے ہیں، بدلتے ہوئے سورج اور موسم کو دیکھتے ہیں، اپنے سامنے گرمی سردی دیکھتے ہیں، کتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے۔ ہر سال گرمی پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایسی گرمی کبھی بھی نہیں پڑی، اور میرا خیال ہے ہر سال ہی پڑتی ہے، صرف فرق یہ ہو گیا کہ رمضان آگے آہستہ آہستہ پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس پر غور کرو، اور غور کرنے کے بعد دیکھو کہ کیا کوئی اور ہستی اتنی پرفیکٹ کائنات بنا سکتی ہے۔ اور اگر تم مان جاؤ کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے، تو جس رب العزت نے اتنی پرفیکٹ کائنات بنائی ہے، اسی رب العزت نے تو تم کو شریعت دی ہے۔ کیا وہ شریعت پرفیکٹ نہیں ہوگی؟ کیا اس شریعت پر عمل کرنا تمہارے لیے پرفیکٹ نہیں ہوگا؟ یہ بھی تو سوچو، کیوں نہیں انفر کرتے، کیوں نہیں یہ چیزیں تمہیں انسپائر کرتی، کیوں نہیں تمہاری عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ اس طرف دوڑتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ترغیب دی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ عقل اور صرف عقل اگر سامنے رکھیں گے، ہدایت کو راہ ہدایت نہیں بنائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ عقل چراغ راہ ہے، یاد رکھیں منزل نہیں ہے۔ انسان فطرت کو پہچانے، عقل اور فطرت پر پہچاننے والا اصل میں مومن ہوتا ہے۔
مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. کون پکارنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جو اللہ کا بندہ حق کی طرف پکارے، جو ایمان کی طرف بلاتا ہے اور بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اللہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر. قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. جواب میں ان کے رب نے کیا کہا؟ فاستجاب. فا آ گیا فاستجاب. ادھر اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں، ادھر اللہ جواب دیتا ہے. فاستجاب. آخر آپ اور میں بھی تو یہاں آ کر بیٹھے ہیں. کسی نے کہا کہ یا تو اپنے ماں باپ کی، اپنے نانا نانی کی، اپنے دادا دادی کی، کسی کی دعا کی وجہ سے آ کر بیٹھے ہیں. مثال کے طور پر ہماری نسلوں میں ہمارے آباء و اجداد نے، کوئی بہت نیک مسلمان تھا، اس نے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری ذریت کو ہدایت دینا. اس کی کسی کی دعا کا اثر ہے کہ میں اور آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں. آپ میں سے ایک ایک اس بات کا گواہ ہوگا. آئی ایم شیور کہ اگر ہم اپنے بارے میں بات کریں تو ہم میں سے کسی نے اتنا ٹوٹ کر ہدایت کے لیے دعا نہیں کی تھی. ہم کسی کی دعا کا نتیجہ ہے جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں، ہمارے کسی بزرگ کا، ہمارے نانا نانی، ہمارے دادا دادی، ہمارے والدین میں سے. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ اپنی ہی کسی دعا کا نتیجہ ہو جو آپ نے غفلت میں مانگی ہو. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کے بچے کے یا آپ کے ایگزامز ہونے والے ہیں، آپ کے او لیولز کے، اے لیولز کے، انٹر کے، گریجویشن کے ایگزامز ہونے والے ہیں. ایگزام کے دن ویسے بچوں کو آپ کہتے رہیں بیٹا صبح شام کی دعائیں پڑھ لو، صبح شام کی دعائیں پڑھ لو. اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں، اچھا پڑھ لیں گے. بچے ایسے کرتے ہیں. جس دن امتحان دینے جا رہے ہوتے ہیں، جب پتہ ہے کہ اب ذہن میں کچھ نہیں جائے گا، امی کون سی دعا پڑھوں، کون سی دعا پڑھ کے جاؤں؟ تو امی کہتی ہیں بیٹا پڑھو ربی زدنی علما. اب بچہ سارے راستے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. ادھر پیپر ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، کویسچنئر، اور ادھر بچہ پیپر پکڑتے ہوئے دل میں کہہ رہا ہے ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. کیا مطلب ہے ربی زدنی علما؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. کیا پتا اللہ وہاں آپ کا او لیولز اے لیولز کا ریزلٹ ایسا شاندار نہ لائے، لیکن کیا آپ کی دعا ضائع ہو جائے گی؟ اللہ نے آپ کی وہ دعا سنبھال لی. دعاؤں کے لیے 3 طرح کے معاملے آتے ہیں نا. یا تو دعا اللہ ایز اٹ از قبول کر لیتا ہے، یا اللہ دعا کے بدلے میں کوئی اچھی چیز دے دیتا ہے، یا اللہ دعا کو آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے. یہاں پر کون سا معاملہ ہوا؟ دوسرا معاملہ. اللہ نے ہماری اس رب زدنی علما کی دعا کے نتیجے میں ہمیں ایک اچھی بہتر چیز دے دی. ہمیں قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا کہ ہم اپنی ہی دعا کے نتیجے میں اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعائیں مانگنے والا بنائے. ادھر بندہ دعا کرتا ہے فاستجابا، ادھر اللہ جواب دیتا ہے. جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت. تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا. انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام دعاؤں کو مانگنے والا اور ان تمام دعاؤں کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ اس قابل بنائے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ کے نبی کے ذریعے کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کو اور مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب بھی آپ پر حالات تنگ تھے. آج ہم مسلمان جب عمل کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو آج بھی مومن کے لیے حالات تنگ ہوتے ہیں. اللہ نے کہا گناہگار تم کو فلرش ہوتے نظر آئیں، گناہگار رب کے نافرمان تم کو آگے بڑھتے نظر آئیں، گناہگار تم کو کول نظر آئیں، گناہگار تم کو ایلیٹ نظر آئیں، گناہگار تم کو پروفیشنز کے اندر نظر آئیں، تو تم پریشان مت ہونا. تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. فرشتے قبر میں نہیں پوچھیں گے بتاؤ کتنے ایز آئے تھے، اچھا اے اسٹار تھے، چلو پاس. اب تم سے 3 سوال نہیں پوچھتے جو ہم نے قبر کے پوچھنے تھے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ ایسا کچھ نہیں کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ اور میں، ہر دنیا کا انسان شریعت کا پابند ہے اور اسے شریعت کا پابند ہی رہنا چاہیے.
برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، کسی کی نظروں کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں چھوڑ دیتے، صرف میں سمارٹ نہیں لگوں گی اس لیے اپنا حلیہ اللہ کی خاطر جو ہے ایسا نہیں کرتے کہ وہ اپنائے نہ جو شریعت نے کہا ہے، ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ تھوڑی سی قیمت پر اللہ کی آیات بالکل نہیں بیچتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگاتا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ابھی جو آخری آیت ہے سورۃ آل عمران کی، اس میں اجتماعیت کا نسخہ بتا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں دنیا نہیں ملتی ہے تو تم نے کیا کرنا ہے، شریعت پر قائم رہنا ہے، ٹیمپٹیشنز پر صبر کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبرو، صبر سے کام لو، وصابرو ورابطو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، باطل پرستوں کے مقابلے میں ہمت دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اب یہ آپ کو اور مجھے کہہ دیا گیا، اگر آپ اکیلی حق پر ہوں تو بھی قائم رہیں، مت گھبرائیں۔ اللہ نے کہا اصبرو، صبر کرو، وصابرو، اور صبر کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، باہم صبر کرو، ایک دوسرے کو ہمت دو، لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہو جائیں، قرآن جہاں پڑھا جائے وہاں پر آپ اپنی دوستیاں کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کس عمل کے لیے کون سا صحیح سٹیپ اٹھانا ہے، کون سا اینگل آپ دین کا اپنی زندگی میں پہلے لے کر آئیں گی، آپ کو احکامات کو کیسے پرائرٹائز کرنا ہے، اپنے آپ کو آپ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ جب رکھیں گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو آپ کو عمل کا موقع مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورۃ نساء مدنی سورت ہے، نساء کا مطلب ہوتا ہے خواتین، عورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، پھر یونیورسل بردرہڈ کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، بتا دیا کہ سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسلام میں کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے، اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھگوان کے سر سے پیدا ہوا اور کوئی بھگوان کے پیر سے پیدا ہوا۔ ہم کہتے ہیں ہم پنجابی، ہم سندھیوں میں شادی نہیں کریں گے، سندھی کہتے ہیں ہم سندھی، ہم پنجابیوں میں شادی نہیں کریں گے۔ ہاں پنجابی ایسے ہوتے ہیں، اردو اسپیکنگ کہتے ہیں ارے، چنیوٹی ایسے ہوتے ہیں، چنیوٹی کہتے ہیں ارے، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں پٹھان وہ ایسے ہوتے ہیں۔ ہم تو اسی چیز میں رکھ گئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم سب کو ایک والدین سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ نساء کی جو آیت ہے پہلی، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اور خطبہ نکاح میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تم میں کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے۔ بہو کو تانا مت دینا کہ ہم کس قبیلے کی کس کاسٹ کی بہو لے کر آ گئے۔ بہو یہ نہ سمجھے کہ آئے ہائے میں کس طرح کی برادری میں آ گئی۔ ہم آج کل رشتے لینے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی برادری میں شادی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سندھیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، بلوچیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، پنجابیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں۔ اگر ہم سب مسلمان امت بن جائیں، اگر سنت ہمارا کلچر، اگر سنت ہمارے رسومات اور اگر سنت ہمارے روزمرہ کی روٹین میں شامل ہو جائے تو کیا ہماری الگ الگ رسمیں ہو سکتی ہیں؟ پھر ہم سب کی رسمیں بھی ایک جیسی ہوں گی۔ خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن خطبہ نکاح میں جب آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، کون سن رہا ہوتا ہے؟ کیا دلہن سن رہی ہوتی ہے؟ کیا دلہا سن رہا ہوتا ہے؟ کیا دلہن کی فرینڈز سن رہی ہوتی ہیں یا بہنیں سن رہی ہوتی ہیں؟ سب اپنے بلو ڈرائی کیے ہوئے بالوں کی فکر میں ہوتی ہیں، میرے بال صحیح ہیں؟ سب اپنے دوپٹے سنبھالنے کی فکر میں ہوتی ہیں اگر نصیب ہوا ہے تو۔ سب کو اپنے ڈریسز کی فکر ہوتی ہے۔ مولوی صاحب بیچارے دعا پڑھ کے آیات پڑھ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو آنکھیں کھولتا ہے مسلمان جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں،
آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں. جب آپ کسی محفل میں جائیں جہاں نکاح کی آیات پڑھی جا رہی ہوں، لوگ باتیں کر رہے ہوں، آپ چپ کر جائیں. اپنے برابر والی سے کہہ دیں پہلے سن لیں پھر باتیں کریں گے. پیار سے مسکرا کے کہیں گی تو کیسے نہیں مانیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے 4 اور عورتیں خاموش ہو جائیں، ان 4 کو دیکھ کے 4 اور خاموش ہو جائیں. کتنا اجر آپ نے سمیٹ لیا. اللہ سنا رہا ہوتا ہے. مجھے تو لگتا ہے خطبہ نکاح، اس کی تفسیر، اس کی آیات کی ایکسپلینیشن دلہا اور دلہن دونوں اور کم سے کم امیجیٹ فیملی ممبرز کو ضرور پہلے پڑھنی چاہیے اور سننی چاہیے، اس سے پہلے کہ شادی نکاح اور ولیمے کا موقع آئے. اس لیے کہ سارے خدشات یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک سے ایک فلرش فنکشن کر لیں، لیکن آخر میں دلہا والوں کو دلہن والوں سے شکایت ہوتی ہے، دلہن والوں کو دلہا والوں سے شکایت ہوتی ہے، اور کچھ نہیں تو دلہن والوں کے اپنے رشتے داروں کو ان سے شکایت ہو جاتی ہے. ہمیں تو پوچھا ہی نہیں، ہمیں تو اسٹیج پہ بلایا ہی نہیں، ہمیں تو تصویر کھنچوانے کے لیے بلایا نہیں، دیکھا نہیں، فوٹوگرافر آیا ہوا تھا، مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بلایا. یہ سارے معاملے ہوتے ہیں. اگر ہم تقویٰ کی آیات کو ذہن میں رکھیں گے، اگر تقویٰ ہماری رگ رگ میں آ جائے گا تو پھر ہم اس طرح کی باتوں سے اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. اللہ یہ خطبہ نکاح میں آیات ہمیں سنا رہا ہوتا ہے. ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں؟ نہیں، مولوی صاحب پتہ نہیں کون سی زبان میں بول کے چلے جاتے ہیں. اور میوزک کے لیے تو سپیکر مل جائیں گے، نکاح کے لیے مائک کیوں نہیں ملتا؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی. بہت کم ہوتا ہے کہ نکاح کو مائک پہ کروایا جائے. کیا منع ہے؟ اور جب عورتوں کو آواز نہیں آئے گی یا مردوں میں جب آواز نہیں جائے گی تو کیا وہ دعا دیں گے؟ کیا وہ دعا پر آمین کہیں گے؟ کیا وہ آیات سنیں گے؟ کیا وہ کریں گے؟ ادھر نکاح ختم. یا اگر اس کو ساؤنڈ سسٹم پہ نکاح کو ڈال بھی دیا، اتنی ہلکی آواز ہوگی کہ آپ کو کان لگا کے سننا پڑے گا، آپ کو لگے گا شاید آپ بہری ہو گئی ہیں. ادھر نکاح ختم ہوگا اور جو پھر میوزک کی ٹون آئے گی اتنی کہ آپ کو اپنی پڑوسن کی آواز سمجھ نہیں آئے گی. یہ ہمارا حال ہے. اللہ نے کہا یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یہ جو اللہ کی نافرمانی میں سارے فنکشنز کرتے ہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بھولنا مت. یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو. اللہ یہ آیت تو ہم عورتوں کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. کیا کریں؟ چھپا دیں؟ نہ پڑھا کریں؟ ذکر نہ کیا کریں اس کا؟ کیا کریں؟ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو، یہ اس کو بھی یاد رکھا کریں پلیز. یہ آپ کو اگر یاد رہے گا تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی. اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آگے بھی تو یاد رکھیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. اگر ہم نے سمجھا کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا تو پیچھے جتنی آیات آپ پڑھ چکی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی وکالت کی ہے، بتائیں ان سب کا کیا جواب دیں گے؟ ایک معاشرے کے اندر سسٹم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات دی ہیں. اور یاد رکھیں ہم میں سے یہاں کتنی عورتیں بیٹھی جن کے شوہروں نے 2 شادیاں کی ہیں؟ ہے کوئی ایسی بہادر خاتون ہے؟ ماشاء اللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان پر قائم رکھے. لیکن دیکھیں اتنی ساری خواتین میں سے ایک خاتون صرف ہیں. ان جنرل ہمارے شوہر یہ ہمت نہیں کرتے، ان سے تو ایک ہی نہیں سنبھالی جاتی. ایک کی خواہشات نہیں پوری کرتے کرتے بےچارے تھکتے تو 2 کیسے رکھیں گے؟ 2 کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اس حکم کی حکمت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اظہار مختلف مخلوقات میں کیا ہے. اللہ کی صفت جو ہے کوئی مردوں میں نظر آتی ہے، کوئی اللہ کی صفت عورتوں میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے نا. مردوں کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ عورتوں کو ان کا نان نفقہ لے کر ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں. ایک عورت جو بے گھر ہو، آج عورتیں یہ تو پسند کرتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کے افیئرز ہوں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز. پاکستان اور کراچی کے اندر، پاکستان میں بھی کراچی کے اندر سب سے زیادہ گراف میں ڈیموگرافک فگرز میں اونچے ہیں. اس لیے کہ عورتیں یہ پسند کرتی ہیں کہ شوہر کے افیئرز ہوں، یہ پسند نہیں کرتی کہ شوہر دوسری بیوی لے کر آئے. یہ پسند کرتی ہیں کہ شوہر زنا میں انوالو رہے،
یہ پسند نہیں کرتی کہ دوسری بیوی لا کر وہ حلال طریقے سے اس کے ساتھ تعلق قائم کرے. تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پر آپشن دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ سب مرد 4 شادیاں کریں، اللہ نے آپشن دیا ہے. دوسرا، اڈاپٹ اے فیملی کا کانسیپٹ ہے کہ فیملی کو اڈاپٹ کیا جائے. کوئی بیوہ ہے تو اس کو سپورٹ دی جائے، کوئی یتیم بچی ہے تو اس کو سپورٹ دی جائے تاکہ اس کے بچوں کا بھی بھلا ہو جائے، اچھا ہو جائے. یاد رکھیں یہ ہمارا آج کا برننگ ایشو نہیں ہے، لیکن اسلام کے خلاف انگلی اٹھانے والوں نے اس چیز کو برننگ ایشو بنا دیا ہے. ہمارا برننگ ایشو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں، ہمارا برننگ ایشو مورل پولوشن ہے، ہمارا برننگ ایشو ایکو سسٹم میں خرابیاں ہیں، ہمارا برننگ ایشو ہمارا میڈیا ہے، ہمارا برننگ ایشو ابارشن ہے، ہمارا برننگ ایشو یہ حالات ہیں جس میں ہم اپنے بچوں کو گھروں سے نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں. ان پر تو ہم بات نہیں کرتے، ان کی اصلاح کی تو ہم کہیں سے بھی بات نہیں کرتے. جو اللہ نے قوانین دیے ہیں ان کے بارے میں تو ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. اور اس طرح کے معاملات جن کا تعلق جو ہے وہ کہیں کہیں ہے، اجازت کی حد تک ہے، حکم کی حد تک نہیں ہے، اس کو ہم اٹھا کر اس کو برننگ ایشو بنا لیتے ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کر دو. اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، پھر اللہ نے عورتوں کو سپورٹ کیا، عورتوں کے مہر عطا کر دو. البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مہر سے کھا سکتے، مزے سے کھا سکتے ہو. آپ یہ ہے آج کا برننگ ایشو. مہر کی بات کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے مہر کی بات؟ صرف نکاح کے موقع پر بات ہوتی ہے. نعوذ باللہ کچھ دن پہلے کسی خاتون نے مجھ سے یہ کہا کہ ہماری فیملی میں تو مہر اتنا رکھا جاتا ہے کہ اس کے خوف سے مرد طلاق ہی نہ دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی بھر وہ مہر دیتے ہی نہیں. یہی مطلب ہے نا اس کا. سیدھی سی بات ہے. حالانکہ مہر آپ کو نکاح کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے. موجل یا معجل دونوں کیٹیگریز میں آپ رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فوراً ادائیگی کی طرف مہر رکھا ہے تو اگر نکاح ہو جاتا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، شادی کنزیومیٹ نہیں ہوئی، پھر بھی مہر ادا کرنا ہوگا اگر معجل رکھا ہے. اگر غیر موجل رکھا ہے تو پھر شادی کنزیومیٹ ہونے کے بعد ٹائم فریم رکھا جا سکتا ہے کہ ہم 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر یا 2 دن کے اندر یا 6 مہینے کے اندر ادا کر دیں گے. یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں تو مہر اتنا رکھا جاتا ہے کہ لڑکا دے ہی نہ سکے تاکہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہیں ہمارے برننگ ایشو. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ عورتوں کے مہر فرض سمجھتے ہوئے ادا کر دو. وہ اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. وکفا باللہ حسیبا. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتے داروں نے چھوڑا ہو. عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتے داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. شریعت میں وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی بات کی گئی ہے. ایک شخص ساری زندگی نیکی کرتا رہے، وراثت شریعت کے مطابق اس نے نہ بانٹی تو اسکالرز کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق جہنم میں جائے گا. تو بہت محتاط ہو کر وراثت کی تقسیم کرنی چاہیے. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو، یعنی خوش مزاجی سے کام لو. لوگوں کو اس بات کا خیال رکھ کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے اندیشے لاحق ہوتے. وراثت کے علم کو علم الفروض کہا جاتا ہے، اور علم الفروض کے لیے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ علم الفروض کا علم حاصل کیا جائے. معاشرے میں ایسے لوگ رہیں جو علم الفروض کا علم حاصل کریں. کہتے ہیں ایک چرپائی ہو، ایک اینک بھی ہو تو بھی اس کو برابر طریقے سے تقسیم کر دینا چاہیے. آپ نہیں لینا چاہ رہی اپنے والد کی وراثت میں سے، آپ اپنے حصے کا پہلے اڈاپٹ ضرور کریں، پک ضرور کریں، اس کو لیں ضرور. بعد میں اپنے جس بہن بھائی کو دینا چاہ رہے ہیں اس کو دے دیجئے. یہ مت کہیں کہ نہیں میں نے معاف کیا. اس سے معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی. اور ہمارے معاشرے میں آج یہ برننگ ایشو ہے.
وراثت کا اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ تقسیم ہونا. عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی، بیٹیوں کو وراثت نہیں دی جاتی، بیٹوں کا حق مار لیا جاتا ہے. یہ عام مسئلے ہیں، یہ عام مسئلے ہیں. ان چیزوں کے لیے مجھے اور آپ کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. بھائی کہیں بہنوں کی وراثت نہ کھا جائیں، بھائی کہیں بھائی کی وراثت نہ کھا جائے. اللہ نے مسلمانوں کے لیے کہا ہے جو وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق نہ کرے وہ آگ میں جھونکا جائے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے. تاکید سے بات کرنا ہوتا ہے وصیت کرنا، یعنی اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے. مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. مرد مطلب بیٹا، عورتوں کا مطلب بیٹی. بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھے ترکے کا اس کا حصہ ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے. آپ دیکھیں یہاں مرد اور عورت اس معاملے میں برابر ہو گئے، ماں باپ کو برابر حصہ ملے گا. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا. اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. انسان تو چاہے گا کہ اپنی اولاد کو زیادہ دے ماں باپ کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر والدین حیات ہیں اور بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے یا بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو بھی 1/6 حصہ اس میں سے ملتا ہے. فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے، قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو پورا ادا کر دیا جائے. اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض تم نے جو چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. یہاں پر بھی دیکھیں مرد اور عورت میں ایکویلٹی آ گئی. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرطے کہ وہ ضرر رسان نہ ہو. وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ دانا بینا اور نرم خو ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. ہم کہتے ہیں بچوں کو ڈراؤ نہیں، اللہ سے یہ مناسب نہیں ہے. یہ جو قرآن میں جگہ جگہ جہنم کا، آگ میں جلنے کا، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. سورہ نور کے جب احکامات آئے تھے تو یہ آیت ایبروگیٹ ہو گئی تھی، منسوخ ہو گئی تھی. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. یعنی پسندیدہ کیا ہے کہ فوراً غلطی کے بعد، گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے سیکس ڈسپلن کی بات کر لی اور یہ بات واضح کر دی کہ جس معاشرے میں سیکس ڈسپلن نہیں ہوتا وہاں مورل پولوشن ہوتا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا، حکیم اور دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جائیں، یعنی جن کا لائف سٹائل گناہ ہو، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کا گھنگرو گلے میں بج جائے
اور موت کا فرشتہ نظر آ جائے، موت کے آثار نمایاں ہو جائیں، اس وقت کی توبہ تب قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت سی بھلائی رکھ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ عورتوں کے لیے مردوں کا دل، خاص طور پہ شوہروں کا دل نرم ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے تو ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز عورت کا سلیقہ ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھنے میں آپ کے بیٹے کی جو بیوی ہے، جو آپ کی بہو ہے، وہ پلاسٹک ڈال کی طرح نہ ہو۔ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جب رشتہ لینے نکلتے ہیں اپنے بھائی کا، اپنے بیٹے کا، تو ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ باربی ڈال، کمر بھی پتلی سی، لمبی سی، گوری سی، آنکھیں بھی پیاری سی، ناک بھی پتلی سی، بال بھی اچھے سے، ہم ایسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم کتنا سلیقہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم کتنا دین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم کتنا ادب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا، اور مردوں سے عاشروہن بالمعروف، اچھی طرح سے عورتوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ ہو سکتا ہے چہرے میں دیکھنے میں اچھی نہ ہو، لیکن ماں بہت اچھی ہوں، تربیت کرنے والی بہت اچھی ہوں، اور بہت سی صفات کی مالک ہوں۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دے دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ مرد کی غیرت کو پکارا جا رہا ہے، للکارا جا رہا ہے کہ واپس مت لینا وہ مال جو تم دے چکے ہو۔ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو تحفہ دے کر واپس لے وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کتا وامٹ کرے اور پھر اس کو چاٹ لے، اتنا برا ہے۔ اور ہمارے ہاں گھروں کے اندر طلاق ہونے کے بعد کیا کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے مال کو واپس لینے کا۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو۔ یہاں پر محرمات ابدیہ کی بات آ گئی۔ ان رشتوں سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان میں 7 رشتے نسب کے ہیں، شجرے سے جو ہوتے ہیں، 7 رشتے رضاعت سے ہیں، اور 4 رشتے سسرال سے ہیں۔ یہ محرمات ابدیہ ہیں، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو یعنی میرج کنزیومیٹ نہ ہوئی ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور اضافہ فرمایا کہ پھپھی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں شریعت کے مطابق وراثت کے تقسیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں